نے 4000 سال تک اقتدار بخشا، ان کا زوال اور ان کے اقتدار سے ہٹنے کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ وہ اپنے وہ مال جس کو وہ محبوب رکھتے تھے، اپنی وہ چیزیں جو ان کو پیاری تھی، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، دیتے نہیں تھے، بلکہ وہ چیزیں جو ان کی نگاہوں میں بے نفع تھی، جو ان کی نگاہوں میں بے قدر تھی، قدر و قیمت جن کی نہیں تھی، وہ اللہ کے راستے میں ہو جاتا ہے۔ اور یہ جب ہوتا ہے جب جس تحریک سے، جس تنظیم سے، جس سے ہماری وابستگی ہے، وہ وابستگی جب ہماری کمزور پڑتی ہے تو انسان اپنا بہتر مال اس پر خرچ نہیں کرتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام کے درمیان ایک تڑپ پیدا ہو گئی، ایک بے چینی پیدا ہوئی صحابہ کرام کے درمیان۔ حضرات، اس سے پہلے کہ میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں، میں یہ بات بتا دینا آپ کو چاہتے ہوں کہ اس میں بر، لفظ بر ہے، جو لن تنالوا البر، البر اس میں آیا ہے، تو بر کا اصل مفہوم عربی لغت میں کسی کے حق کو پورا ادا کرنا، چاہے وہ خدا کا حق ہو، ماں باپ کا حق ہو، یا اللہ کے بندوں کا حق ہو۔ ان بنیادی حقوق کے علاوہ ان حقوق کا ایفا بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ جو معاہدات ہم کرتے ہیں ایک دوسرے سے، چاہے وہ کوئی حلف ہو، کوئی قسم ہم کسی سے لیں، کوئی عقد ہم کریں، تو اس میں اس کا مفہوم شامل ہے۔ اور اس لفظ کی وسعت کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں جو ہم کر سکتے ہیں، جو نیکیوں کا تصور ہم کر سکتے ہیں، وہ اس کے تحت سب جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ برہ اور بارہ اس کا ایڈجیکٹو ہے، صفت ہے، اور یہ برہ بوالدین اس سعادت مند بیٹے کو کہیں گے جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو اور ان کے حقوق پورے کے پورے ادا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہو، اس کو برہ بوالدین اس بیٹے کو کہیں گے۔ اور حضرات، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ صفت کو استعمال کیا ہے، اپنے لیے استعمال کیا ہے، اس لیے کہ اس نے بندوں کے جو حقوق اپنے ذمے لیے ہیں، جو وعدے ان سے کیے ہیں، وہ ان کو ایک ایک کر کے دنیا و آخرت دونوں جگہ پورے کرنے والا ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہوا کہ حقوق و واجبات ہوں یا نیکیاں ہوں اور بھلائیاں، سب اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اور آپ کو صحیح بات تو یہ ہے کہ لغت میں، اردو لغت میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں آتا جو بر کا مفہوم ادا کر سکتا ہو۔ البتہ وفاداری ایک ایسا لفظ ہے، نیکیوں کا معیار ایک ایسا لفظ ہے جو اس بر کو کہیں نہ کہیں تھوڑا احاطہ کرتا ہے۔ اس لیے دوسری جگہ پہ جب لفظ استعمال ہوا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، بڑی آیت ہے، دوسرے پارے میں آپ دیکھیں گے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ بس اپنا رخ تم یہ گویا اللہ کی طرف، کعبے کی طرف کرو، اللہ کی طرف کر لو، بلکہ اس کی پوری تفصیلات ہیں۔ جب تک مسکینوں کا حق ادا نہیں کرو گے، ماں باپ کا حق ادا نہیں کرو گے، فلاں کام نہیں کرو گے، فلاں کام نہیں کرو گے، پوری تفصیل ہے اس کی، لفظ بر کو پہنچ نہیں سکتے۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے، اسی لیے اس چیز کو یہاں، اس آیت کو یہاں پر چنا گیا ہے۔ اور اس لیے جو لفظ بر، جو نیکیوں کے متلاشی لوگ ہیں، جو اس کے معیار کو پہنچنا چاہتے ہیں، جن کے اندر یہ تڑپ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایک جو نیکی ہم کرتے ہیں وہ اس کے اندر خلوص اور اخلاص پیدا ہو جائے، وہی لفظ بر میں شامل ہیں۔ اور وہی لوگ، صحیح بات تو یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے، جو کچھ صلاحیتیں اللہ نے ان کو دیا ہے، جو کچھ وقت اللہ نے ان کو میسر کیا ہے، اپنا سب کچھ، اپنا بہترین وقت، اپنا بہترین مال، اپنی بہترین صلاحیتیں، سب کچھ وہ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اللہ کے اس راستے میں جس کا وعدہ کرنے کے لیے وہ کسی جگہ جمع ہوئے ہیں، جن میں عہد کیا ہے۔ حضرات، ہم نے بھی عہد کیا ہے عہد سے وابستہ ہو کر کہ ہم اپنی دلچسپیاں، اپنی صلاحیتیں، اپنی قابلیتیں اپنی ان کلاسوں میں بھی اڑیل دیں گے جہاں پر ہم اپنے بچوں سے مخاطب ہیں، اپنے اس سماج میں جا کر بھی ایک پہچان ایسی بنائیں گے کہ ہم تو نیکی کے متلاشی لوگ ہیں، ہم تو اخلاق کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم تو کردار کے، ہم تو معمار جہاں ہیں۔ یہ بات جہاں ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ بس اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو جائے، احسان نہ چاہتا ہے انسان، اور اتنا مال خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ اور یہ بھی اس میں آتا ہے کہ جب کچھ دے رہا ہے وہ چھپا کر دے، اللہ کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو، مجھے پتا ہو، اس کسی اور کو نہ پتا ہو۔ تو حضرات، یہ اسی لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 قسم کے لوگوں پر رشک اور فخر کیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے
اور اس کے راستے میں وہ مال خرچ کرتا ہے، اور دوسرا شخص وہ جس کو علم عطا کیا ہے، حکمت عطا کی ہے اللہ نے، اس علم سے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ان کو وہ علم سکھاتا ہے، وہ حکمت ان کو دیتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث جو بہت سخت ہے حضرات، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہر روز لوگوں پر 2 فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ، حق کی راہ میں خرچ کرنے والے کو نیک اولاد عطا کر، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ جو کنجوس ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اے اللہ اس کو ایسی اولاد عطا کر کے اس کا مال برباد کر دے۔ حضرات یہ ایک وعید ہے، یہ ویسی آیت نہیں ہے کہ بس پڑھ کے گزر جائیے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، ہم نے 14 پارہ شروع کر دیا اور پڑھ کر ہم آگے گزر گئے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی، صحابہ کرام نے جب وہ جانتے تھے عربی مفہوم کو، ان میں ایک کھڑک پیدا ہوئی، ان میں ایک بے چینی پیدا ہوئی، ایک بے چینی پیدا ہوگی۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ حضرت زید بن حارث اس آیت کو جب پڑھا تو ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، مال نہیں تھا ان کے پاس، بڑا محبوب تھا ان کو وہ گھوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول یہ گھوڑا مجھے بہت پیارا ہے، آپ اسے لے لیجیے اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے رسول جانتے تھے زید بن حارث کی حالت کو، قبول تو کر لیا وہ گھوڑا، لیکن اسی وقت اسامہ بن زید کو بلایا اور وہ گھوڑا ان کے تحفے میں دے دیا۔ حضرات یہ جب آیت سنی حضرت ابو طلحہ نے، حضرت ابو طلحہ کا ایک باغ تھا جس میں ایک کنواں تھا، بیرہا باغ، اس میں بہت مشہور تھا۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہمارا محبوب مال ہم سے چاہتا ہے، اپنا دست مبارک ذرا آگے فرمائیے۔ آپ نے اپنے دست مبارک آگے کیا کہ میں بیرہا اپنا باغ اللہ کے راستے میں سب ابھی پورا کا پورا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے تھے ان کی کیفیت کو، ان کی پوزیشن کو جان رہے تھے، دیکھ رہے تھے ان کی حالت کیا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سنتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باغ قبول ہے، لیکن آپ نے پورا باغ ان کے تمام رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قطع ہے، ایک قطع اراضی ہے جو مجھے بہت زیادہ پیارا ہے، بہت محبوب ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اسلامی بیت المال میں جمع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو بہت اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایک نظام بنا پھر جو پوری دنیا میں آج تک چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، اس کے یہ جو تمہاری جائیداد ہے، اس سے جو پیداوار ہوگی، اس سے جو آمدنی ہوگی، وہ سب غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کی جاتی رہے گی، اور وقت کا سسٹم وہیں سے چل گیا ہے، پیدا ہو گیا، اور اس جائیداد کی آمدنی غربا اور مساکین میں تقسیم ہوتی رہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرات یہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ہمارے ذمہ داروں میں ویسی ٹائٹل نہیں دیا ہے کہ ہم بس اس کو پڑھیں اور آگے گزر جائیں، یہ بہت اہم بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے موقع میں اللہ کے ایسے واقعات ہیں، یہ انفاق کا ایسا جذبہ تھا۔ آپ یہ سمجھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسلام ہم تک ایسے ہی آ گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو آپ کے بھکت موجود تھے، جن کو ہم صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں، وہ ہر وقت اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت ابو درداء انصاری، ان کا ایک باغ تھا۔ کیسے کیسے واقعات ہماری تاریخ میں ہیں، اگر تاریخ یاد نہیں تو وہ قوم آگے نہیں جا سکتی، تاریخ یاد نہیں دلائے گی وہ قوم آگے بڑھ نہیں سکتی، وہی ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ حضرت ابو درداء انصاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا باغ اسلام کے راستے میں دیتا ہوں، بیت المال میں جمع کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا اور باغ قبول کر لیا۔ آپ کو معلوم ہے، روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 600 کھجور کے پیڑ اس باغ میں تھے، اور حضرت ابو درداء انصاری گئے، اسی میں آپ کا گھر بھی تھا حضرت ابو درداء انصاری کا، اور گھر کے باہر کھڑے ہو کر پکارا، اے دادا کی ماں، میں ایک سودا کر کے آیا ہوں، اور یہ سودا اللہ اور اس کے رسول سے کر کے آیا، نکلا اور میں نے اپنا باغ اللہ کے رسول کو حوالے کر دیا۔ خاتون کا کردار دیکھیے، اندر سے آواز آتی ہے کہ تم نے آج سب سے اچھا سودا کیا، اچھا سودا آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے چل پڑی باغ میں، کھجور تازہ گری اسی وقت،
ایک بچے نے کھجور اٹھا لی اس وقت، حضرت ابو درداء انصاری نے وہ کھجور ہاتھ سے لی اور وہیں پر رکھ دی کہ اب یہ باغ ہمارا نہیں ہے۔ حضرت یہ کردار ہے ہمارے، یہ کردار تو ہم پیدا نہیں کر سکتے لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں، اس کردار کو یاد تو کر سکتے ہیں، اس کردار کی آبیاری کہیں نہ کہیں چلتا پھرتا ہم ہی تو کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہی علماء، یہی ٹیچر، یہی معلم، یہی تو ہے ان کے وارث۔ کون ان باتوں کو آگے بڑھائے گا، کون لے کر جائے گا ان باتوں کو سماج میں اور فیلڈ میں جو وہ تاریخ ہے ہماری تاریخ میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرات یہ وہی دور نہیں ہے، آج کے دور کا بھی بات بھی چلیے۔ خرم مراد صاحب کے بارے میں آتا ہے، سول انجینئر تھے خرم مراد صاحب، اپنی ہر ماہ اپنی سیلری کے 3 حصے کرتے تھے اور ایک حصہ پابندی کے ساتھ جماعت اسلامی کے بیت المال میں جا کر ہر مہینے جمع کراتے۔ خون جگر سے پلائی ہوئی یہ تحریک اسلامی کی یہ تذکرے، یہ واقعات، ان میں خون جگر شامل ہیں ہمارے اسلام کا، تب تک ہماری جان پہنچی ہے۔ آج ہمارے ہاتھوں میں یہ اسلام کی باتیں ہیں، ہمارے ہاتھوں میں یہ چرچے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں ہندوستان میں بہت بڑی تعداد ہے، کیوں انقلاب نہیں آ رہا ہے، کیوں ایسے حالات پیدا نہیں ہو رہے؟ ہم نے اپنے آپ کو قربان کرنا نہیں سیکھا ہے، ہم نے اس مال کو سمیٹ کر رکھ لیا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کی ہم بات تو کرتے ہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن صحیح بات یہ کہ ہماری جیب اس ادخلوا فی السلم کافہ میں داخل نہیں ہے۔ تو حضرات یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایسے واقعات، ایک نام آتا ہے حضرت امام لیث، معلوم ہے ان کی آمد کتنی تھی؟ 1000 دینار روزانہ ان کی آمد، 1000 دینار ان کی آمد تھی روزانہ۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ اتنا انفاق کرتے تھے کہ سال آتے آتے ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی تھی، سب دیتے تھے جسے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی تھی۔ امام ابو حنیفہ کا حال دیکھیے، اپنے شاگردوں کے ساتھ ان کا حال دیکھیے۔ جب دیکھا کہ امام ابو یوسف کے نام سے جن کو ہم جانتے ہیں، جنہوں نے خود ایک علم کے میدان میں اور فقہ کے میدان میں ایک کردار ادا کیا ہے، جب وہ دیکھا کہ بہت غریب تھے، پڑھنا چھوڑنا والے تھے، نہیں آئے کئی دن تک، معلوم کرایا امام ابو حنیفہ نے، کہاں ہے ابو یوسف؟ کہا کہ وہ حالات کی وجہ سے وہ کام ہم کرتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے۔ وظیفہ مقرر کر دیا، اپنے شاگردوں کا وظیفہ مقرر کرتے تھے آپ، پتہ بھی نہیں چلتا تھا لوگوں کو ان کے گارجن کو بلا کر ان کے بچوں کے ان کے گھر بھی ان کے پیسے بھجواتے تھے۔ حضرات یہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہر ایک کے مال کے بارے میں ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، آپ میرے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں۔ میرے پاس کیا ہے میں جانتا ہوں، مجھے کیا محبوب ہے میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں میرا خدا جانتا ہے کہ مجھے کیا محبوب ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرس ایسوسیشن کو ہم پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنا محبوب مال، اپنی محبوب صلاحیتیں، اپنا قیمتی وقت قربان کرنا پڑے گا۔ یہ عبدالرحیم خان نہیں جائیں گے اکیلے آپ کے، یہ بیٹھی ہوئی ٹیم کو صرف یہ نہیں کہ یہ دورے کرتے رہے اور آپ سے جا کر کہتے رہے کہ بھیا دے دو کچھ آئٹا کے بیت المال۔ کہاں ہے آئٹا کا بیت المال؟ کیا ہے آج آئٹا کے بیت المال؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بل گیٹس اپنی آمدنی کا، بعض لوگ تو کہتے ہیں 90% خرچ کر دیتا ہے۔ پوچھا لوگوں نے کیوں اتنا خرچ کرتے ہو؟ کہا کہ دیکھو آج پوری دنیا میں ہماری حکومت ہے، خرچ نہیں کریں گے تو حکومت ختم ہو جائے گی۔ ذرا امبانی گروپ کو دیکھیے جا کر آپ، جتنے یہ آشرم چل رہے ہیں، بڑے بڑے آشرم چل رہے ہیں، ایک ساتھ تو بتا رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ ان کے پیسے سے روزانہ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ دنیا میں نے کہا کہ یہ دارالاسباب ہے، جیسا کریں گے ویسا ملے گا۔ وہ بھی اللہ کے بندے غافل ضرور ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے دنیا میں جو جیسا کرے گا اس کو کامیابی ملے گی۔ آج اگر ہم کامیابی مسلمانوں کی، اسلام کو پلتا پلتا دیکھنا چاہتے ہیں، اسلامی معاشرے کو اوپر اٹھتا دیکھنا چاہتے ہیں، اس میدان میں جس میں ہم کام کر رہے ہیں، اخلاق اور کردار کی ہم باتیں کرتے ہیں، کہ اگر ہم اس کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا محبوب مال خرچ کرنا پڑے گا۔ یہ صرف کوئی آپشنل چیز نہیں ہے۔ حضرات یہ ہمدردی، یہ جذبہ، یہ اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، کہ ہم وارث ہیں، یہ بدل جاتا ہے۔ جو کچھ ہم نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا، جو چھوڑ جائیں گے دوسروں کے لیے ہے، جو اللہ کے راستے میں دے دیں گے وہی ہمارا ہے۔ اور وارث تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، یہ تو بدلتا رہتا ہے، آج کسی کے پاس ہے کل کسی کے پاس۔
اس تنظیم کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے اس محبوب مال میں سے آ کر دینا پڑے گا. باتیں میرے پاس بہت ساری تھیں لیکن یہ پرچی میرا 3 منٹ پہلے اس نے استقبال کر لیا. ابھی 1 منٹ اور باقی ہیں لیکن پیچھے میرے ساتھی کھڑے میں ہیں, شاید کچھ مطالبہ ہوگا. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ.